الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی حضرات، سورہ یاسین سے دو آیتیں آپ کے ساتھ اس وقت میں تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں۔ ارشاد ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان کیجئے آل مکہ کے سامنے بستی والے جو لوگ تھے ان کی طرف جانے والے ان کے اصحاب، یعنی ان کے ساتھی، یعنی ان کے مبلغ۔ اذ جاء المرسلون، جب اس بستی میں اللہ کے بھیجے ہوئے، یا دوسری تفسیر کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغ آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف دو مبلغ بھیجے۔ فکذبوہما، تو بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا، دونوں کی تکذیب کی، انہیں نہ مانا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے ان کو غالب کیا ایک تیسرا مبلغ بھیج کر۔ وہ تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یا دوسری تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے
تینوں کی تکذیب کی کہ ہم تمہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں مانتے اور یہ کہ تمہاری دعوت ہم قبول نہیں کرتے۔ یہی نہیں کہ انہیں جھٹلایا گیا اور ان کی دعوت کو مسترد کیا گیا، بلکہ مزید ان رسولوں کو یہ بھی کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تمہارے آنے کو نحوست خیال کرتے ہیں، تم آئے ہو تو ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہم میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی، یعنی تمہیں ہم رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے تمہاری زندگیاں ختم کر دیں گے۔ تو ان اللہ کے رسولوں نے بستی والوں سے کہا انما طائرکم عند اللہ، کہ تمہاری نحوست تو اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے آنے کی وجہ سے نہیں، تمہارا کردار ہی نحوست کا باعث ہے، تمہارے اعمال ہی نحوست کا باعث ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے رسولوں پر یہ الزام لگایا اور ان کی دعوت کو مسترد کیا۔ شہر میں ایک صاحب تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ شہر کے کنارے پہ رہتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ان رسولوں کو دھمکی دی اور ان کی دعوت کو مسترد کیا تو اس اللہ کے بندے کو خبر لگی، تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا ان کی حمایت میں آیا اور آ کر اس نے ان کی حمایت میں قوم سے کہا کہ عجیب بات ہے، تمہیں فری میں رائے ہدایت یہ بتانے کے لیے آئے ہیں اور تم ان کو نہیں مانتے بلکہ ان کو ستانے کے در پہ ہو۔ اور اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ میں تم کی دعوت کو قبول کر چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ ان رسولوں کو چھوڑ کر اس بندہ خدا کے پیچھے پڑ گئے اور انہیں مار مار کے اس کو شہید کر دیا، شہید کر دیا، اور اس نے اللہ کے ہاں مرتبہ شہادت پایا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ شہیدوں کو مردہ خیال مت کرو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، بلکہ وہ اپنی وہاں کی بہترین زندگی کے بارے میں اپنے دنیا کے عزیز و اقارب اور احباب کو مطلع کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے جانے پر پریشان نہ ہو۔ تو اس شخص کا حال بھی یہ تھا کہ جب یہ اللہ کے روبرو شہادت پا کر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اس کا ذکر فرمایا۔ قیل ادخل الجنہ، کہ شہید ہوتے ہی اس کو کہا گیا کہ جنت میں چلا جائے، اللہ جنت میں چلا جائے۔ جب وہ جنت میں چلا گیا تو اس نے وہی تمنا کا اظہار کیا جو شہید کرتے ہیں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ایک کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ نے مجھے بخش دیا اس شہادت پر، اور صرف بخش نہیں دیا وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز اور محترم لوگوں میں شامل کر دیا، کاش کہ ان کو یہ خبر لگ جائے اور وہ اپنے کردار سے رجوع کر لیں اور وہ بھی ان رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیں۔ پر یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ان آیات سے متعلق۔
جو بات اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دو باتیں بستی والوں نے ان رسولوں سے کہی. ایک یہ کہ تم ہم جیسے انسان ہو، تمہیں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ تم رسول ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں تو براہ راست ہمیں کیوں ہدایت نہیں دیتے؟ تمہیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ کہ اگر اللہ نے کوئی رسول ہی بھیجنا ہے تو انسان رسول نہیں بن سکتا، کوئی اور اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے. تو ایک بات تو یہ کہ انہوں نے ان کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کی تشریف آوری کو اپنے حق میں نحوست کا سبب قرار دیا کہ تمہارا آنا ہمارے لیے اچھا نہیں، خوشگوار نہیں، بہتر نہیں، بلکہ تمہارا آنا باعث نحوست ہے. اس قسم کی گفتگو انبیاء کرام کے ساتھ ان کی امتیں کرتی رہیں. یعنی امت کا وہ طبقہ جو ان کا منکر تھا، اس لیے کہ امت تو نبی کی ہوتی ہی ہے، چاہے وہ انکار کرے یا اقرار کرے. یعنی جس قوم میں، برادری میں اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجتے ہیں، جس وقت بھیجتے ہیں تو وہ ساری برادری اس کی امت ہی ہوتی ہے. پھر امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. یعنی ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کو نبی دعوت دیتا ہے لیکن وہ دعوت قبول نہیں کرتے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جب ان کو دعوت دے تو دعوت قبول کرتے ہیں. جو قبول کرتے ہیں انہیں امت اجابت کہا جاتا ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے. پر امت تو اسی نبی کی ہوتی ہے. اس لحاظ سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پوری دنیائے انسانیت رسول اللہ کی امت ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا، سب کی طرف. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ کی رسالت کو نہیں مانا، اور بعض نے مانا. جنہوں نے مانا، جن میں ہم بھی ہیں الحمدللہ، تو یہ امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت. اور جنہوں نے نہیں مانا یا قیامت تک نہیں مانیں گے وہ امت دعوت. تو انبیاء کرام نے جب دعوت دی تو ایک طبقے نے ان پر صرف یہ کہ تکذیب ہی نہیں کی، الزام تراشی بھی. ان الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی وہ لگاتے تھے کہ جناب تمہارا آنا ہمارے لیے نیک فالی نہیں، نیک فالی نہیں. تم آئے ہو تو گھر گھر میں لڑائی ہو گئی جی، اور ہمارا شیرازہ بکھر گیا. دیکھو آدھا آدھے تمہارے ساتھ ہو گئے، آدھے مدِ مقابل ہو گئے، پھر آپس میں اختلافات ہو گئے. تو دیکھو جی ہم پہلے متحد تھے، تو اب ہمارا اتحاد تمہاری وجہ سے پارا پارا ہو گیا، دشمنیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی. اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ ہماری معاشی حالت بھی تمہاری وجہ سے خراب ہوگی. حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نبی پر ایمان نہ لانے کی سزا ہوا کرتی تھی. بارش بند ہو جاتی تھی، قحط سالی پیدا ہوتی تھی. تو یہ دراصل میں سزا ہوتی تھی کہ تم میرے نبی کو مانتے کیوں نہیں. اور وہ اس سزا کو سزا کے بجائے ان کی آمد کو معاذ اللہ نحوست خیال کرتے تھے. چنانچہ ایک تو اسی واقعے میں ان رسولوں کو انہوں نے یہ الزام دیا کہ تمہارا آنا ہمارے لیے باعث نحوست. ایک حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے بھی آپ سے کہا، تو انہوں نے بھی کہا
کہ تمہارا یعنی صالح تمہارا آنا یا تم پہ جو ایمان لانے والے ہیں یہ ہمارے لیے باعث نحوست ہے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرعونیوں نے یہی کہا کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا آتی، عذاب آتا فرعونیوں پر، تو موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرتے کہ اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ مصیبت اور یہ بلا ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزادی بھی دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور مصیبت ٹل جاتی۔ اس طرح کئی ایک مسائل فرعونیوں پر آئے اور ہر مرتبہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتے کہ آپ اپنی دعا سے ہماری مصیبت ٹلوا دیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم آپ کو مان لیں گے اور قوم کو آزادی بھی دے دیں گے۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ مصیبت ٹلتی تو وہ اپنی ڈگر پہ پھرا دیتے تھے، نہ قوم کو آزادی دیتے تھے اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو حق تعالی شان نے فرمایا کہ اذا جاءتهم الحسنہ قالوا لنا هذه، جب ان کو کوئی اچھی صورتحال پیش آتی، بھلائی پیش آتی، تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم اس کے مستحق تھے۔ اور جب ان کی پر وہی مصیبت آتی موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی صورت میں، تو کہتے تھے کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے بارش بند ہوگی، یہ مینڈک آ گئے، یہ خون ہو گیا، یہ ٹڈیاں آ گئیں، یہ فلاں 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 جو چیزیں آتی ہیں تو یہ تمہاری وجہ سے آتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت صالح علیہ السلام اور سورہ یاسین میں جو رسول بھیجے گئے، ان تینوں کو قوم نے صاف لفظ میں کہا کہ تمہارا ہمارے لیے، تمہارا آنا ہمارے لیے اچھی خبر نہیں رہا بلکہ یہ نحوست اور شگون کا باعث ہے۔ بات شگون کی چلی ہے تو اس سلسلے میں آج میں تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقدس مہینہ سفر الخیر یا سفر المظفر کہلاتا ہے اور یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا کیا تھا محرم الحرام اور یہ دوسرا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس مہینے کے بارے میں بھی زمانے قدیم سے قبل از اسلام ایک غلط نظریہ قائم کیا ہوا چلا آ رہا ہے کہ 12 مہینوں میں یہ مہینہ آفات و بلیات کے نزول کا ہے، مصائب اور اعلام کے نزول کا ہے، اور یہ مہینہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نحوست کا باعث ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں خیر و برکت نہ ہوگی، نہ شادی کی جائے، نہ کاروبار شروع کیا جائے، نہ اس میں سفر کیا جائے، نہ کوئی کام کیا جائے۔ اگر کوئی کام کیا جائے گا تو اس میں خیر و برکت نہ ہوگا۔ یہ اسلام سے پہلے کا نظریہ تھا، لیکن بدقسمتی سے اسلام کے آ جانے کے بعد اور ان توہمات کو اسلام نے جس طریقے سے ختم کیا، ختم کرنے کے باوجود امت میں پھر اس قسم کے خیالات وہی پائے جاتے ہیں جو پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے کہ یہ مہینہ خیر و برکت کا نہیں اور یہ مصائب اعلام اور بلیات کے نزول کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے سفر کے مہینے کے ساتھ خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، سفر الخیر، کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ جیسے باقی مہینے ہیں اسی طرح کا یہ مہینہ ہے۔ یا اس کے ساتھ المظفر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کامیابی اور کامرانی کا مہینہ،
یہ کوئی ناکامی کا مہینہ نہیں، کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس لیے جو کام بھی اس کے اندر شروع کیا جائے گا وہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا، ناکامی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بشرطے کہ کام درست ہو۔ تو مقصد یہ کہ اس مہینے کی حیثیت باقی مہینوں جیسی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست اور کسی قسم کی کوئی خرابی، اور یا یہ کہ اس میں کوئی آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی یہ کہ اس مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کا معنی سواد فا اور را، سین فا اور را نہیں، اس کا معنی ہے کہیں چلے جانا۔ سواد فا اور را یہ صفر یا سفر خالی کو کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، بالکل خالی۔ تو اس مہینے کا یہ نام سفر اس لیے طے ہوا کہ عرب دنیا میں 12 مہینے نہیں بلکہ 8 مہینے، اس لیے کہ 4 محترم مہینوں کا خیال وہ لوگ رکھتے تھے، اور ان میں قتل و غارت گری، لوٹ مار، اس قسم کی خرابیاں نہیں کرتے تھے۔ یعنی باوجود کفر و شرک کے اور معصیت کے کچھ باتیں ملت ابراہیمی کی ان میں تھیں جن کی پاسداری کرتے تھے، جن میں 4 محترم مہینوں کا احترام بھی ہے کہ اس میں لوٹ مار، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، اور عرب میں امن ہوتا تھا۔ لیکن جوں ہی یہ 4 مہینے ختم ہو جائے، جیسے محرم ختم ہوتا، کیونکہ یہ تینوں لگاتار ہیں، تو ایک دم اپنے مشن پہ یہ لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے۔ تو وہ سفر کے مہینے میں گھر صفر ہو جاتے تھے، خالی ہو جاتے تھے، اور تمام مرد اور جوان اپنے اپنے مشن پر، یعنی قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، یا جو بھی ان کے کام ہوتے تھے نا غلط سلط، ان کے لیے نکل جاتے تھے، تو گھر خالی پڑ جاتے تھے۔ اس لیے اس کا نام ہی انہوں نے رکھا سفر۔ تو ایک بات تو یہ تو اس کی وجہ تسمیہ ہوگی نام کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ یہ نحوست کا اس سلسلے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کو سناتا ہوں، اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ اس میں حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا طیرک ولا حامک ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو لا عدو، بیماریاں خود متجاوز نہیں ہوتی، ایک کی بیماری از خود دوسرے کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ لگائے۔ خود ایک بیماری اٹھ کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ ولا طیرۃ، اور بدشگونی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ولا حامہ، اور حامہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے الو، جو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جس گھر پہ الو بیٹھ جائے تو وہاں کوئی مریض ہے تو اب وہ مر جائے گا، یا کوئی صحت مند ہے تو اب کوئی بیماری آ جائے گی، اس لیے الو جو آ کے بیٹھا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ چوتھا فرمایا کہ سفر کے بارے میں جو لوگوں کا اعتقاد ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ نحوست کا مہینہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور فرمایا کہ مجذوم یعنی جذام کا جو مریض ہے اس سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب بظاہر
اس حدیث کے اول اور آخر کے جملوں میں بظاہر تضاد سا نظر آتا ہے کہ پہلے فرمایا حضور نے کہ لا عدوہ، بیماریوں میں تجاوز نہیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ جزامی بیمار جو ہے نا اس سے شہر سے جیسے بھاگتے اس طرح بھاگو، اس کا مطلب یہ کہ وہ لگتی ہے، اور پھر فرمایا کہ کوئی بیماری کسی کی دوسرے کو از خود نہیں لگتی۔ تو یاد رکھیے کہ لا عدوہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ بیماریوں میں سرے سے تجاوز نہیں، کہ کسی کی کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی، ایک مطلب تو یہ ہوگا۔ لیکن طبی اصولوں، ڈاکٹری اصولوں کے مطابق بعض بیماریاں جو ہیں وہ اگر بیمار کے پاس آپ بیٹھیں یا اس کے ساتھ کھانا کھائیں وغیرہ، اس کے قریب رہیں تو اس کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، یعنی طبی اصولوں میں یہ بات طے ہے۔ اگر اس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ بالکل کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی تو طبی اصولوں کا بیکار ہونا لازم آتا ہے، جبکہ تجربے سے ثابت ہے کہ وہ بیکار نہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اور یہی معنی درست ہے، کہ کسی کی بیماری از خود دوسرے کو نہیں لگتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری اس کو لگائے تو لگتی ہے۔ اور یہی معنی اس حدیث کا درست بھی ہے، اور اسی سے حدیث کا پچھلا حصہ اور پہلا حصہ آپس میں مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ اعتقاد ہوتا تھا لوگوں کا کہ ایک آدمی کی بیماری، ہر بیماری نہیں، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ بیمار کے پاس اگر بیٹھے تو دوسرے صحیح آدمی کو وہ بیماری خود لگتی ہے، یعنی اس میں خود یہ تاثیر ہے۔ سو یہ عقیدہ اسلام کے منافی ہے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ خود ایک کی بیماری دوسرے کو لگے ایسی بات نہیں، ہاں مگر ایک کی بیماری اللہ تعالیٰ دوسرے کو لگائے تو لگ سکتی ہے۔ اس لیے کہ عالم اسباب میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اللہ نے سبب بھی پیدا کیا ہے، کہ جب سبب وجود میں آتا ہے تو مسبب وجود میں آ جاتا ہے عالم اسباب میں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بیماریوں کے لیے بھی اسباب ہیں، بیماریوں کے لیے کہ آپ سردی میں نکل جائیں، ٹھنڈے پانی میں آپ نہا جائیں تو نزلہ زکام آپ کو ہو جائے گا، آپ کو بخار ہو جائے گا، اس لیے کہ سخت سردی میں سردی کا بچاؤ کیے بغیر نکل جانا، غسل کرنا، جی، یا سخت سردی میں بہت ٹھنڈا پانی پینا، تو یہ بیماری کا سبب ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہونے کے باوجود بیماری نہیں لگتی، لیکن عام طور پہ ایسا سبب ہو تو بیماری آ جاتی ہے۔ تو سبب جہاں ہوگا وہاں مسبب ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو سبب ہوتے ہوئے بھی مسبب وجود میں نہیں آتا، اور اللہ چاہے تو ایک سبب کے ذریعے سے مسبب وجود میں آ جاتا ہے۔ تو لا عدوہ کا معنی یہ ہے کہ کسی کی کوئی بیماری از خود دوسرے آدمی کو نہیں لگتی، خود بیماری میں یہ تاثیر نہیں کہ دوسرے کو لگے، ہاں پر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کی بیماری دوسرے کو لگا سکتے ہیں، لگ جاتی ہے۔ تو گویا بیماریوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعض بیماروں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ بیماری اللہ تعالیٰ دوسرے کو لگا دیں گے، یہ سبب ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ لگانا چاہے تو نہیں بھی ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آقا یہ تو بتائیے کہ ایک آدمی کا اونٹ ریگستان میں ایسا تندرست اور ایسا دوڑتا ہے جیسے کہ ہرن دوڑتا ہے، بالکل تندرست ہوتا ہے، اچانک ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہے،
اور وہ اس کے پاس سے گزرتا ہے یا اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو وہ جو تندرست ہرن کی طرح بھاگنے والا اونٹ ہے اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ بیماری خود دوسرے کو لگتی ہے، خود دوسرے کو لگتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ اگر تمہارا یہ نظریہ ہے کہ خارشی اونٹ کے غیر خارشی اونٹ کے ساتھ ملنے سے اس کو خارش کی بیماری پیدا ہوئی تو جو پہلے سے خارشی ہے اس کو کس نے لگائی؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس نے پہلے کو خارش کی بیماری لگائی دوسرے کو بھی اسی نے لگائی ہے۔ صرف یہ کہ اس کا سبب کیا تھا ہمیں معلوم نہیں، اور اس کا سبب کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اونٹ اس کے ساتھ مل گیا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں ملا تھا، پر بیمار تو پھر بھی وہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے جو آدمی بیمار ہوتا ہے آخر اس کو بھی تو کسی نے بیماری لگائی ہے، وہ کسی بیمار کے پاس تو نہیں تو اس کو تو بیماری لگی ہے، اس کا بھی کوئی مخفی سبب ہے۔ تو جس نے پہلے بیمار کو بیمار کیا وہی دوسرے کو بھی بیمار کرتا ہے، صرف یہ کہ اس کا بظاہر سبب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھا یا اس کے ساتھ کھانا کھایا، ورنہ از خود کسی کی بیماری اٹھ کے دوسرے کو لگے ایسی کوئی بات نہیں۔ لا عدوہ، خود کسی کی بیماری دوسرے کو لگے ایسی بات نہیں۔ دوسری بات ولا طیرہ، حضور نے فرمایا بدشگونی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ بدشگونی اسلام سے پہلے یہ طریقہ کار تھا، اب شاید نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن بدشگونی تو لوگوں میں ہے نا، یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ نظریہ تو لوگوں میں ہے، لیکن ان میں یہ طریقہ تھا کہ وہ پرندوں کے ذریعے سے شگون لیتے تھے، یعنی خیر یا شر پرندوں کو اڑا کر معلوم کرتے تھے، تو اسی کا نام ہے طیرہ۔ بعد میں پھر یہ ہر شگون کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، شروع میں یہ صرف پرندوں کے ذریعے سے تھا کہ جب کوئی آدمی فرض کرے سفر پہ جاتا اسے یہ معلوم کرنا ہوتا کہ یہ سفر میرے لیے مبارک ہے یا نہیں، جاؤں یا نہ جاؤں، تو وہ ایسا کرتا کہ گھر سے نکلتا اور گھر کے در و دیوار پر یا کسی درخت پہ اگر کوئی پرندہ ہوتا یا تو انتظار کرتا ہے کہ یہ خود اڑے، اور یا وہ نہیں اڑتا تو یہ خود اس کو اڑاتا۔ اگر وہ اڑ کر دائیں طرف چلا جاتا تو کہتا کہ یہ کام جس کے لیے میں جا رہا ہوں مبارک ہے، کرنا چاہیے، اور اگر وہ بائیں طرف مڑ جاتا تو کہتا تھا بس یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، اور واپس گھر میں آ جاتا تھا۔ تو پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو نیک شگون، اور بائیں طرف مڑ گیا تو بد شگون، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پرندہ کدھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات کوئی جانور سامنے ہوتا آتا سامنے سے، اب یہ کھڑا گھر کے دروازے پہ انتظار کرتا ہے کہ دیکھو یہ کدھر جاتا ہے، سامنے سے آ کر اگر دائیں مڑ گیا تو کہتے تھے یہ کام باعث برکت ہے، اور بائیں طرف مڑ جاتا تو کہتے تھے یہ نحوست کا باعث ہے، کام چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے محض توہمات کی بنیاد پر بہت سے خیر کے کاموں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پرندہ کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا، جی جانور کس طرف جاتا ہے کس طرف نہیں جاتا، تم اپنا کام اللہ پر توکل کرتے ہوئے کرو۔ زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی چیز کے خیر و شر کو معلوم کرنا ہو تو استخارہ کر لو، اور استخارے کا بھی ہم لوگوں نے ایک غلط مطلب لیا ہوا ہے، وہ یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی خواب آیا یا نہیں آیا، خواب میں کوئی اشارہ ملا یا نہیں ملا،
اگر فرض کریں کسی کو خواب نہیں آیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا استخارہ مکمل نہیں ہے. حالانکہ دیکھیے استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر کی دعا مانگنا. استخارے کا معنی بھی کیا ہے؟ استخارہ، اللہ سے خیر مانگنا. تو آپ دعا کر کے اللہ سے خیر مانگ لیں کہ اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے تو مجھے توفیق دے، میرے لیے آسان کر، اور خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا دے. بس اتنا سا کام کرنا ہے. اور کرنے کے بعد پھر اپنے دل سے شہادت مانگیے. دل کہتا ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے تو کر لیں، اور دل کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو مت کریں. اور کسی خواب کا انتظار نہیں کریں کہ آپ کو کوئی خواب آئے گا، کوئی اشارہ ملے گا تب. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ پرندوں کو اڑانا، جانور کی دائیں بائیں جانے کو دیکھنا اور اس پہ کاموں کا دار و مدار، یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ توہم پرستی ہے. تیسری چیز انہوں نے فرمایا کہ والا ہاما، ہاما کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ہاما کے دو معنی، ایک اس کا معنی وہی جانور جس کو کہتے ہیں الو، یعنی وہ بول گیا، وہ کسی کی دیوار پہ بیٹھ گیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس سے کوئی بیمار ہوگا، کوئی بیمار مر جائے گا. فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. من جملہ جانوروں کے ایک جانور ہے، آیا بیٹھا بولا چلا گیا، بس. اسی طریقے سے ہاما کا ایک معنی یہ ہے، یہ نظریہ اس زمانے میں تھا اسلام سے پہلے، کہ کوئی شخص اگر قتل ہو جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ قاتل کے سر میں سے ایک پرندہ بن کے نکلتا ہے، یا اس کی روح جو ہے وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر وہ بولتی رہتی ہے، پانی مانگتی ہے اور اپنے قاتل کی سزا کا مطالبہ کرتی ہے. کہتے ہیں اس وقت تک یہ پرندہ بولتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے قاتل مر نہیں گیا یا قاتل کو کوئی سزا نہیں ملی، اس وقت تک یہ پرندہ بولتا رہتا ہے. تو فرمایا کوئی کسی کی کھوپڑی سے پرندہ نہیں بنتا، کسی مقتول کی سر سے کوئی پرندہ بن کے نہیں نکلتا، نہ اس کی روح کوئی پرندے کی شکل اختیار کر کے چیختی بولتی ہے. یہ لوگوں کی بناوٹی بات ہے. تو ایک ہاما کے بارے میں یہ ان کا خیال ہے. اور چوتھی بات فرمایا کہ والا سفر، کہ سفر کے مہینے کے بارے میں نحوست کا عقیدہ یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. سفر کا پورا مہینہ باعث خیر و برکت ہے. ہاں البتہ سفر کا ایک معنی اور بھی ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سفر کے بارے میں ان لوگوں کا، اسلام سے پہلے ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سفر پیٹ میں جو کچھ کیڑے ہیں ان کا نام ہے. کہتے ہیں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیڑے اس کو ستاتے ہیں، کیڑے اس کو ستاتے ہیں، اور جب کھانا کھا لیتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ پیٹ کے کیڑوں کا نام کوئی سفر نہیں ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو غلط نظریہ ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر. پانچویں بات فرمائی کہ فر من المجذوم فرارک من اسد. مجذوم کا معنی جذام کا مریض. جذام ایک وبائی مرض ہے، جیسے طاعون ایک وبائی مرض ہوتی تھی جی، اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں بہت بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے، گوشت بلکہ گرنے لگتا ہے. تو ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. اب تو اس قسم کی بیماریاں کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں، لیکن کسی زمانے میں یہ تھی، اور اس سے بہت لوگ کراہت اور نفرت کرتے تھے. اور اس بیماری کے لیے خاص ہوتا تھا کہ ایک کا جذام دوسرے کو لگتا ہے، ایک کا جذام دوسرے کو لگتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جذامی کے پاس مت بیٹھو، بلکہ اس سے ایسا بھاگو جیسے کوئی شیر سے بھاگتا ہے. لیکن ایک دوسری روایت میں یہ ہے
کہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑا اور کھانے کے برتن میں ڈالا، اس نے کھانا اٹھایا اور اسی برتن سے نبی کریم علیہ السلام نے بھی کھانا اٹھا کر کھایا، اسی برتن سے حضور نے بھی کھانا کھایا جس سے جزامی نے کھایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ وہی بات ہے کہ لا عدوہ، کوئی کسی کی بیماری از خود دوسرے کو نہیں لگتی تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نہ لگائے۔ اب جس کا عقیدہ مضبوط ہے کہ واقعی کسی کی بیماری خود کسی کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ لگائے، وہ تو ہر بیمار کے پاس بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ کھا بھی سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ بیماری لگتی ہے تو اللہ کے لگانے سے اور خود نہیں لگتی۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے، ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں جی، تو اس لیے حضور نے ان کی رعایت کر کے فرمایا کہ جن کا عقیدہ کمزور ہے وہ ایسے بیماروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے، اس کے ساتھ کھانے سے بیماری تو اللہ نے لگائی ہو اور وہ کہیں اس کی وجہ سے لگ گئی، تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے پرہیز ہی کیا جائے۔ ہاں لیکن جس کا عقیدہ سٹرانگ اور مضبوط ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ کسی بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو یہ عقیدے کی رعایت کی بات ہے۔ جو ضعیف الاعتقاد ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، اور جو مضبوط اعتقاد والے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ بے شک ان کے ساتھ رہیں، کھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا حامى ولا نوى ولا سفر، رواہ مسلم۔ اس کے اندر 4 باتیں ہیں، 3 تو وہی جو پہلی حدیث میں ہوئی کہ ایک کی بیماری خود دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ لگائے، اور یہ کہ حامہ وہ کھوپڑی سے، مقتول کی کھوپڑی سے کوئی پرندہ بن کے نہیں نکلتا چیختا چلاتا جی، اور تیسرا یہ کہ سفر کے مہینے کی نحوست کا خیال غلط ہے۔ چوتھی چیز یہاں یہ ولا نوع، عربوں میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بارش برستی ہے تو اس کا تعلق بعض ستاروں کے طلوع اور غروب سے ہے۔ بعض ستارے ایسے ہیں جب وہ غروب ہوتے ہیں تو بارش برستی ہے، بعض ایسے جو طلوع ہوتے ہیں۔ اور نو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چاند جو 28 منزلیں طے کرتا ہے، ہر مہینے میں 28 منزلیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، تو 28 منزلوں میں سے ہر ایک منزل اس کی ایسی ہے کہ بعض منازل ایسی ہیں کہ جب چاند اس میں جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ تو گویا بارش کا تعلق ستاروں کے طلوع غروب یا چاند کے اپنے مدار میں بعض منازل کے اندر آنا یا جانا ہے، یعنی یہ مؤثر ہے اور یہ لازمی بات ہے۔ گویا ان کا عقیدہ تھا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا نوع، ایسی بات نہیں ہے۔ بارش کا تعلق طلوع اور غروب، ستاروں کے طلوع غروب سے یا چاند کے اپنے مدار میں چکر لگانے سے نہیں، بارش کے برسنے کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ بارش برسانا چاہتے ہیں، جتنی برسانا چاہتے ہیں، بس اللہ کے حکم سے برستی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ، جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو صبح لوگ جب اٹھتے ہیں تو وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نو نے بارش برسائی، فلاں ستارے کے طلوع اور غروب ہونے سے بارش برسی۔ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کی قدرت کا انکار کیا،
اور کچھ کہتے ہیں نہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا اور اللہ کے ارادے سے بارش برسی، یہ با ایمان لوگ ہوتے ہیں۔ تو گویا بارش کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے۔ ٹھیک ہے اس کے ظاہری اسباب کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اسباب بھی اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب مسبب الاسباب کا حکم ہوتا ہے، اور جب تک مسبب الاسباب کا حکم نہ ہو جائے سبب کے ہوتے ہوئے بھی چیز وجود میں نہیں آتی، سبب کے ہوتے ہوئے بھی چیز وجود میں نہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا غول ولا سفر، رواہ مسلم۔ اس حدیث میں تین چیزوں کے بارے میں فرمایا، دو تو ہوگی نا کہ بیماریوں میں تجاوز نہیں، ایک، اور سفر کی نحوست کا عقیدہ غلط ہے۔ تیسری چیز ہے ولا غولا، غول اصل میں کہتے ہیں جنگل میں ایک جن جس کے بارے میں یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا اس زمانے میں کہ یہ جن جنگل میں ہوتا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اور جنگل میں سفر کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کا رستہ ان کو غلط بتاتا ہے یا ان کو ڈراتا ہے یا کبھی ان کو مار بھی دیتا ہے۔ تو گویا غول ایک ایسا جن ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر جنگل میں سفر کرنے والوں کا رستہ غلط کرتا ہے یا ان کو ڈراتا اور کبھی ان کو مار دیتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا غولا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے غول کی جو تم بیان کرتے ہو، یعنی اس میں غول کی نفی نہیں، ایسے جن کی نفی نہیں کہ ایسا جن ہے ہی نہیں۔ جنات تو ہوتے ہیں، جنگل میں بھی ہوتے ہیں، بیابانوں میں بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جنوں کو یہ پاور اللہ نے نہیں دی کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر لوگوں کا رستہ بھٹکائیں یا ان کو ڈرائیں دھمکائیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں جو یعنی آل جاہلیت اس کا عقیدہ رکھتا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیاف والطیر والطرف من الجبت، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا، عیافہ، طیرہ، طرف، اور چوتھی چیز فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں من الجبت۔ اس میں عیافہ نیا لفظ ہے۔ عیافہ کہتے ہیں پرندوں کی زبانیں۔ تو بعض لوگ پرندوں کی بولیوں سے بھی کچھ توہمات کا عقیدہ لیتے تھے، یعنی پرندوں کی زبان کو ہر آدمی تھوڑا جانتا ہے، لیکن بہرحال کچھ اندازہ ایسا لگاتے تھے کہ وہ اس فلاں پرندہ بولا تو اس فلاں پرندہ اگر بولا تو یہ نحوست کا باعث ہوگا، اور فلاں پرندہ اگر بولا تو یہ یعنی سعادت کا باعث ہوگا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ پرندوں کے نام سے شگون لیتے تھے، جیسے کہ عقاب ہے جی، تو عقاب سے کہتے تھے کہ یہ عقاب سے عقاب مراد لیتے تھے، عقاب کا معنی سزا۔ تو مطلب یہ کہ اگر عقاب سامنے آ گیا تو کہتے تھے اس سے عقاب مراد ہے، سزا مراد ہے، یہ نحوست کا باعث ہے۔ اسی طرح غراب کبے کو کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں غربت کا معنی دیتا ہے، غربت کا معنی مسافرت۔ اور ہدہد ایک پرندہ ہے، کہتے تھے یہ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ہدہد کا معنی ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ تو عیافہ کا ایک معنی ہے پرندوں کی زبانوں سے کچھ معلومات کر کے اس کو سعد یا اس کو نحس قرار دینا، منحوس یا سعادت کا باعث ہے، اور یا ان کے ناموں سے کوئی سعادت یا نحوست کا معنی مراد لینا۔ تو فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ تو پرندوں کے ناموں سے اور نہ ہی ان کی زبانوں سے نحوست کا پتہ چلتا ہے، نہ سعادت کا پتہ چلتا ہے۔
اور طیارہ کا بدشگونی، اور ترک کہتے ہیں کنکری مارنا یا ریت پر کچھ لکیریں کھینچ کر اس سے مستقبل کے حالات معلوم کرنا، جیسے کہ علم رمل ہے نا، تو علم رمل ایسا ہی ہے کہ جس میں کچھ لکیریں کھینچتے ہیں، کچھ ہندسے لکھتے ہیں اور اس سے کچھ مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں، جو ساری باتیں غیر یقینی ہوتی ہیں، ان میں کوئی یقین نہیں۔ اور یہ ایک ہی کہ کنکری پھینکنا، اور کنکری پھینک کر اس سے کسی چیز کی سعادت یا نحوست کا پتہ لگانا، تو حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ریت پر لکیریں کھینچ کر اور نہ ہی پتھر پھینک کر۔ جیسے کہ آل عرب میں یہ بھی ایک طریقہ تھا جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے جانوروں کا ذکر پہلے فرمایا کہ جو حلال نہیں، اور پھر فرمایا ان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو، ایک طرح تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو جو لاٹری ہے، اور ایک یہ کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا، اور فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے۔ وہ یہ کہ کچھ تیروں پر تحریر ہوتی تھی کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اور یہ تیر پھر کسی بت کے دامن میں رکھے جاتے تھے، یا جو کوئی ان بتوں کا مجاور ہوتا نا اس کے پاس تھیلے میں ہوتے تھے۔ اب کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا یا سفر میں جانا ہوتا تو وہ قسمت معلوم کرنے کے لیے وہاں جاتا، اور وہ جو مجاور ہوتا نا اس کو پہلے تو اس کی فیس ادا کرتا کہ یہ فیس لو، اور پھر یہ کہ میں اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کے ایک تیر نکالتا، اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کر تو بڑا خوش ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ اس کی اجازت ہے اور میری قسمت میں یہ کام ہے، کر گزر کرتا۔ اگر لکھا ہوتا کہ یہ کام مت کر تو بس اس کو چھوڑ دیتا اور واپس چلا جاتا، فیس بھی ایسی چلی گئی۔ اب دوسرے دن پھر دوبارہ قسمت آزمائی کرتا، تیسرے دن پھر نہیں، تو جب تک اس کے ہاتھ میں وہ تیر نہ آتا کہ جس پہ لکھا یہ کام کر، تو اس وقت تک اس کا کام سٹاپ رہتا تھا اور فیس خواہ مخواہ مفتی چلی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ طریقے کیا ہیں، یعنی یہ غیر اسلامی طریقے ہیں اور ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ من الجبت، یہ سارے کام کیا ہیں، یہ بت پرستی کی قسم ہے، بت پرستی کی قسم ہے، انسان کا عقیدہ اللہ پر سے ہٹا کر اس کو توہمات میں مبتلا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہمارا آدمی نہیں، میرا امتی نہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جو بدشگونی لے یا اس کے لیے کوئی دوسرا بدشگونی لے، یا وہ کہانت کرے یا اس کے لیے دوسرا کہانت کرے۔ کہانت اصل میں کہتے ہیں غلط سلط پیشن گوئیاں کرنا۔ کاہن اسلام سے پہلے کہانت ایک پیشہ تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے جنات کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، اور جنات اوپر جا کر فرشتوں کی کچھ نہ کچھ باتیں چرا کر لاتے تھے، جس میں ایک سچ تو 20 جھوٹ ہوتے تھے۔ وہ اپنے کاہن کو آ کے بتاتے تھے کہ کل فلانے کے گھر یہ ہوگا، پرسوں فلانے کے گھر یہ ہوگا، فلانے کا یہ ہوگا، یہ۔ پھر وہ کاہن فیس لے کے آگے لوگوں کو پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے خود کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، اور سحر و سحر لہو، یا کسی نے خود جادو کیا یا دوسرے کے لیے جادو کیا، تو حضور نے فرمایا یہ ہمارا آدمی نہیں، یہ ہمارا آدمی نہیں۔
اور فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص ایسی پیشن گوئیاں کرنے والے کے پاس آیا، کاہن کے پاس آیا، اور کاہن نے اس کو کوئی غلط سلط بات بتائی اور اس نے اس کی تصدیق کی کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. جس نے کاہن کی بات کی تصدیق کی، ایسی پیشن گوئیاں کرنے والے کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. لیکن یہ مصیبتیں آج کتنی ہم میں پڑی ہوئی ہیں. یہ پیشن گوئیوں کو دیکھیے یا بدشگونیوں کو دیکھیے یا سفر کے مہینے کے بارے میں اعتقادات کو دیکھیے، تو اتنی توہمات ہیں اور روز افزوں توہمات ہیں کہ عقیدے کا تو سد و ناس کر کے رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے ان چیزوں پہ یقین نہیں کرنا. یقین کس پہ کرنا ہے؟ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، بس اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا کہا مانو، اللہ کے رسول کا کہا مانو. باقی ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا، ان سے ایمان خراب ہو. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ اشیاء میں یعنی چیزوں میں تو نحوست نہیں، نہ دنوں میں ہے نہ چیزوں میں ہے. ہاں نحوست کس چیز میں ہے؟ انسان کے اپنے اعمال میں، اپنے اعمال میں. یہ زبان جو تیزی سے چلتی ہے اور فصل کاٹتی چلی جاتی ہے اور خیر و شر کی بات کرتی ہے، یہ نحوست کا باعث ہے. اس کو کنٹرول کیجیے جی تو سعادت مندی ہوگی. اس کو ہر طرح چلنے سے روکے تو سعادت نصیب ہوگی، اور اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو نحوست ہی آئیں گی. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نحوست بد اخلاقی کا نام ہے، اور نیک اخلاقی اور خوش اخلاقی یہ سعادت مندی ہے. بس بد اخلاقیاں چھوڑیں نحوست ختم ہو جائے گی، بد اعمالیاں چھوڑیں نحوست ختم ہو جائے گی. تو نحوست دنوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، انسان کے اپنے اعمال میں. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصائب، آلام، دکھ، تکلیفیں پہنچتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے اعمال کا پھل ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ سارے ہی برے اعمال کے نتائج ظاہر نہیں کرتے، بلکہ بہت سے برے اعمال کو تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی تو کچھ عمل ہے کہ جس کی نحوست ظاہر ہوتی ہے. تو بار صورت یہ ہے کہ اعمال کے اندر اعمال بد، کفر ہے، شرک ہے، معصیت ہے، یہ باعث نحوست ہے. یہ کسی دن میں بھی ہوں گی نحوست کا باعث ہوگی. اور نیک اعمال کسی دن بھی کیا جائیں، کہیں بھی کیا جائے، وہ سعادت کا ذریعہ ہوگی، نیک بختی کا ذریعہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توہم پرستی سے، بد اعتقادی سے حفاظت فرمائے ہماری، اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرمائیں گے آپ؟ جی.